الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من قام رمضان ایمانا واحتسابا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے مبارکباد ہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کے مطابق، جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ شعبان کے آخر تاریخ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کی جماعت کو جمع فرمایا اور رمضان اور اس کے احکام، اس پر ملنے والے اجر و انعام، اور اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہوگا، اللہ کے اس کا کیا تقرب ہوگا، اللہ کے اس کا کیا ملے گا، اس پر جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں آتا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے آخری تاریخ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جمع فرمایا، تو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہمارا یہ پروگرام بھی اسی کے نقش قدم پر کہ آنے والے رمضان سے قبل امت کے سامنے رمضان اور رمضان کی برکات اور رمضان کو کیسے گزارا جائے، اس میں کیسے اہتمام کیا جائے اعمال کا، اس کے متعلق ایسے پروگرام ہونے چاہیے تاکہ کہ یہ ایک مذاکرہ ہے اور امت کے اندر اعمال کے اعتبار سے بیداری کا ایک مہم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں کام کرنے والے سارے حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے جتنا دین وجود میں آئے، جتنے اعمال رمضان میں وجود میں آئے، اللہ ہمارا بھی اور اس میں لگنے والے سارے احباب کا حصہ شامل حال فرمائے۔ تو میرے عزیزو، رمضان اصل میں یہ ایک تحفہ ہے اور انعام ہے۔ کس درجے سے؟ کہ ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے یہ غور کیا، یہ سوچا کہ پچھلی جو امتیں گزری، اللہ رب العزت نے ان کو 500 سال، کسی کو 600 سال، کسی کو 800 سال، 700 سال کی عمر عطا کی، اور امت محمدیہ کو صرف 60 سال، 70 سال کی عمریں۔ صحابہ اعمال کے بہت حریص تھے میرے عزیزو، اس لیے انہوں نے سوچا کہ جن کی عمریں 500، 600 اور 700 سال ہوگی، ظاہر بات ہے کہ وہ اعمال میں آگے ہوگے 60-70 والوں کے۔ تو جب انہوں نے یہ چیز دیکھی تو ایک افسوس، ایک رنج ہوا کہ ہم اعمال میں ان سے پیچھے ہو جائے گی، اس لیے کہ 800 سال جو عبادت کرے گا اس کی عبادت کتنی بڑی ہوگی، اور ایک 60 سال 70 سال کی عبادت کرنے والا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک تحفے کے طور پر رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا اس امت کو۔ اس لیے تو روایت میں ہے کہ ایک نفل پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک فرض کا ثواب دے گی نہیں دے گی؟ ایک فرض ادا کرے گا، اللہ 70 فرضوں کا ثواب دے گی نہیں دے گی؟ تو پتہ لگا کہ اعمال کا وزن 70 گنا بڑھا دیا گیا۔ کتنا گنا؟ 70 گنا بڑھا دیا گیا۔
اب یہ امت جو اس مہینے میں جو اعمال کرے گی وہ اعمال ان 700 اور 600 سال والی عمر والے کے اعمال سے آگے بڑھ جائے گی. اور خاص جو اس مہینے کے اندر جو چیز اتری ہے، اللہ کہتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس کے اندر جو سب سے اہم چیز کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے قرآن کو اتارا ہے. قرآن کو اتارا. تو قرآن کیا ہے؟ تو قرآن خود کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ڈرنے والے، اللہ سے خوف رکھنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، تقوی والے، پرہیزگار والے، ان لوگوں کے لیے یہ کتاب اللہ یہ ہدایت ہے. ہدایت. تو اللہ رب العزت نے اس قرآن کو رمضان میں نازل کر کے امت کے لیے ہدایت کا سبب اتارا ہے. اور کون سی کتاب؟ وہ نہیں، حالانکہ کتابیں تو بہت نازل ہوئی، 100 صحیفے اور 4 کتابیں نازل ہوئی من جانب اللہ، لیکن قرآن ایک واحد ایسی کتاب جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ لے رہے. تو سب سے اہم چیز پہلی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر قرآن کو اتارا ہے. اس لیے ہم رمضان المبارک آنے پر سب سے پہلا ہمارا مشغلہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے اور سمجھنے کا ہونا چاہیے. قرآن کے پڑھنے پڑھانے اور سمجھنے کا، تاکہ ہم غور کریں. بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کو عبادت کے لیے خالص کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ خالص کرنا چاہیے. اور ایسی ہی نہیں ہے، بلکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں فرماتے ہیں جو رمضان میں اپنے خادم کے اوپر سے بوجھ ہلکا کر دے، کام کو کیا کر دے؟ کم کر دے، تو اللہ تعالیٰ مغفرت کے اور گناہوں کے مٹانے کے فیصلے کر دے. تو یہ ہلکا کرنا، کام کو کم کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی جو ہے آپ کے ارشادات کو پورا کرنا ہے. اس لیے ہمارے اکابرین کی زندگی سے بھی یہ بات ملتی ہے کہ وہ رمضان میں فارغ ہوا کرتے تھے اور سب سے زیادہ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق دیکھیے کتنے قرآن مجید پڑھا کرتے تھے. انہوں نے پڑھا حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ روزانہ شام میں ایک طالب علم کو بلا لیتے اور تقریباً 7 پارے اس کے پیچھے آپ جو ہے پڑھا کرتے تھے روزانہ. کتنے پارے؟ 7 پارے. روزانہ کے 7 پارے. اور پس پردہ آپ کی خواتین بھی پڑھ لیا کرتی تھی. اہتمام نہیں ہوتا تھا جماعت کا اہتمام نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن پتہ لگا کہ یہ قرآن کے ساتھ اس مہینے کو بڑی جو ہے اہمیت ہے اس کے ساتھ، قرآن کے ساتھ. تو سب سے پہلا اہتمام اس مہینے کے اندر یہ ہو کہ ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت کا اہتمام کریں. اور جو حضرات سمجھ بوجھ رکھتے، پڑھے لکھے، ان کو چاہیے کہ وہ تفاسیر کا مطالعہ کرے تاکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے. جو دستور ہمارے پر اترا، جو قرآن ہم کو دیا گیا، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہتے. یہ بات بڑے افسوس کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ جو قرآن اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کے لیے اتارا اس کو ایمان والا ہی نہیں سمجھ سکتا. حالانکہ یہ دستوری زندگی تھا، اس کے مطابق زندگی گزارنا تھا. اس لیے تو اللہ کے نبی فرماتے ترکت فیکم الامرین، کہ میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں تمہارے درمیان کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. لن تضلوا، تم کبھی بھی نہیں گمراہ ہو سکتے. ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسول، کتاب اللہ سے
تو ہمارا اہتمام رمضان کے اندر سب سے پہلا اہتمام یہ ہو کہ ہم جو ہے تلاوت کا اور جو ہے اس کو سمجھنے کا تفاسیر کا مطالعہ رکھیں۔ دوسری جو سب سے اہم عبادت ہے، جیسے اللہ فرماتے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ہاں لعلکم تتقون، اللہ نے روزے فرض کی اس امت پر۔ پھر فرض کیا ہے؟ کام رہا تو چھوڑ دو اور کام نہ ہو تو رکھو، اس کو فرض نہیں کہتے۔ فرض کہتے ہیں لا محالہ، جس امر کو کرنا ضروری ہو اس کو فرض کہتے۔ جیسے بھی ظہر کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے، یہ 5 نمازیں جیسی ہے نا، ایسے ہی رمضان کے روزے فرض ہے، رمضان کے روزے فرض ہے۔ اب چھوٹ کس کے لیے ہے؟ تو اس آیت کے اندر، سفر کی آیت میں ہے، ہاں کہ جو ہے جب تم جو ہے سفر میں ہو یا بیماری میں ہو یا ایسی کیفیت ہو کہ تم روزہ نہیں رکھ سکتے، تو پھر جو ہے تمہارے پر جو ہے ٹھیک ہے وقتی طور پر معاف ہو جائے، معاف نہیں ہوگا بلکہ قضا لازم آئے گی، سفر میں ہے تو ٹھیک ہے۔ لیکن ایک آدمی صحت بخش ہونے کے باوجود سارے کام کاج سب کر سکتا ہے اور پھر روزے کا اہتمام نہ کرے، اور جب روزے کا اہتمام نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ جس مقام پہ بندے کو لے جانا چاہتے ہیں اس مقام پر اللہ تعالیٰ جو ہے بندہ کیسے پہنچے گا؟ تقوی کی صفات کہاں سے آئے گی؟ یہ تو تقوی کے صفات کے لانے کا ذریعہ ہے، یہ روزہ کیا ہے؟ یہ ہاں یہ صفات کے لانے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ بندہ متقی بن کر پورا مہینہ رہے، پوری زندگی رہے، پوری زندگی پرہیزگار بن کر گزارے، اللہ سے ڈرنے والا بن کر گزارے، ہاں اعمال کرنے والا بن کر گزارے۔ لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ دے کر ایک اور اضافہ کیا کہ اس مہینے میں اعمال کرنا آسان ہو، اس لیے سرکش شیاطین کو قید کر دیا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ماحول میں ڈھالنا چاہتے ہیں۔ جو آدمی کو جیسے بھائی ڈرائیورنگ والا ڈرائیور جب جو ہے سیکھتا ہے نا ڈرائیونگ اسکول میں، ہاں تو وہ ادھر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ گاڑی چلا رہا ہے، اسٹرنگ اس کے ہاتھ میں ہے، ہاں کلچ بھی ہے، بریک بھی ہے، چلا رہا ہے بنداس، لیکن اصل میں ادھر جو بازو میں ماسٹر بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس بھی کلچ ہے، بریک ہے۔ بس ایسا سمجھو کہ ادھر سے کمی کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ادھر سے اس کو ختم کر دے گا، ہاں اس کے روزے کو جو ہے وہ شیطان ختم کرنا چاہے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کیا کر لیا؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا کہ اس کو قید کر کے ڈال دیا اس کو ایک طرف، کہ ہمارے نیک بندوں کو جہاں جو اتنے مجاہدے کے ساتھ روزہ رکھ رہے تم ان کے روزے کو ختم نہ کرنا، ہاں یا ہمارا تقرب حاصل کرنا چاہتے، ہمارے قریب ہونا چاہتے، اس لیے جو ہے اللہ نے سرکش شیاطین کو قید کر دیا اس کے اندر۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، ہاں تو میرے عزیزو، تو دوسری چیز جو رمضان المبارک میں سب سے اہم ہے وہ ہے کیا؟ روزے رکھنا۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہے جو روزہ رکھے کہاں؟ رمضان میں، ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ، ہاں کوئی بدل نہیں ہے، کوئی بدل نہیں ہے، روزے کا تو کوئی بدل ہو ہی نہیں سکتا۔ روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے۔ بھئی کسی کے لیے نہیں ہو سکتا روزہ، روزہ کسی کے لیے نہیں ہو سکتا، روزہ میرے لیے، اس لیے کہ روزے کی کیفیات بہت الگ ہوتے ہیں۔ آدمی روزے میں جو ہے وضو کر رہا ہے، اب وضو کرتے کرتے پانی پی رہا ہے نہیں پی رہا ہے کون دیکھ رہا ہے؟ ہاں جی کسی کو معلوم پڑ رہا ہے؟ کسی کو نہیں معلوم۔ ابھی جو ہے اس نے جو ہے ایک چلو میں پانی لیا اور کلے کے لیے، اب اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے، یہ پیے گا یا تھوکے گا، یا آدھا پیے گا یا آدھا تھوکے گا، ہاں اس لیے اللہ کہتے ہیں الصوم لی، روزہ تو میرے لیے، اس کے لیے آگے فرماتے وہ انا اجزا بھی۔ دو روایتیں اس کے اندر
پہلی روایت میں اللہ کہتے ہیں اس کا بدلہ میں خود دوں گا. کیا دوں گا؟ اس کا بدلہ میں خود دوں گا. اور دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ میں خود ہوں. یہ ہے تو روزہ، یہ سب سے پہلی چیز یہ تو اللہ کی ذات کے لیے. اس لیے روزے کے اندر اپنے آپ کو اعمال میں چلنا اصل ہے. روزے تو بہت رکھتے، جیسے روایت میں آتا بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوکا اور پیاسا رہنے کی سوا کچھ حاصل ہی نہیں آتا. بھئی کیا ہو گیا؟ بھئی روزہ رکھ لیا اور دن بھر موبائل میں بیزی ہو گئے، ہاں، یا ٹی وی میں بیزی ہو گئے، پروگرام دیکھ رہے، یہ دیکھ رہے، وہ دیکھ رہے. کیا حاصل ہوا بولو؟ کچھ بھی نہیں. ابھی رمضان تو اعمال کے کرنے کا سیزن ہے نا، اعمال کے کرنے کا سیزن ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ تلاوت ہو کثرت کے ساتھ، نوافل کا اہتمام ہو اس کے اندر، ہاں، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کے معاملات ہو. ہاں، یہ حاصل ہے کہ جو ہے آدمی رمضان اپنے جو گزارے وہ کیسے گزارے، یہ اصل ہے. رمضان تو بہت سارے آتے. اب دیکھو رمضان آیا، لوگ جو ہے رمضان آتے ہی لوگ جو ہے فکر مند ہو، رمضان آ رہا، رمضان آ رہا. کیوں؟ پھر رمضان ایک عجیب بات ہے کہ رمضان آ رہا ہے تو سارے لوگ فکر مند ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے. کیوں؟ تو بولے یہ خرچے کا مہینہ ہے. کیا ہے؟ بولے کیوں؟ تو بھائی نئے کپڑے لینا پڑتا بچوں کو، ہاں، اور جو ہے اس کے اندر جو ہے کھانے پینے کے انتظامات کرنا پڑتا، اور فلاں فلاں فلاں. حالانکہ یہ چیزیں سب غیر ضروری ہے. یہ چیزیں سب سے اہم چیز اس میں روزہ تھا، اور غیر ضروری چیزوں کے انتظام کرنے میں ضروری چیز کو چھوڑ بیٹھ رہا. روزے کو چھوڑ دیا، جو ضروری تھا اور جو غیر ضروری تھا انتظام کرنا، عید کا اور اس کا اور اس کا افطاری کا، اس کے لیے روزہ چھوڑ دیا. بتاؤ کون سی جو ہے عقل مندی ہے؟ اس لیے میرے عزیزو، سب سے پہلی بات تو ہم یہ سوچے کہ مجھے رمضان کے اندر روزوں کے ساتھ اعمال کرنے ہیں، بس. ہاں، مجھے اپنے جو ہے رمضان کو ایسا گزارنا ہے جیسے اللہ چاہتے ہیں کہ میں جیسے زندگی گزاروں. اس لیے اللہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ کہتے ہیں یہ روزے ہم نے اس لیے دیے تاکہ تم پرہیزگار بن کر زندگی گزارو. ہاں، موبائل سے، ٹی وی سے، گالی گلوچ سے، اور جو ہے برائی کے اڈوں سے، بری جگہوں سے، برے الفاظ استعمال کرنے سے، اپنے آپ کو بری جگہ لگانے سے بچے. جتنا ہو سکے اپنے اوقات کو جو ہے اچھے کاموں میں لگایا جائے. تو دوسرا کام اس مہینے کے اندر جو ہے وہ ہے روزے رکھنا. اور تیسرا جو کام ہے وہ تیسرا کام ہے قیام لیل، تراویح کا اہتمام ہے گا. تراویح کا اہتمام من جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو رات کے قیام کو جو ہے یہ بہت، حالانکہ یہ سوچنے کی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر تراویح کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا تھا. میں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراویح پڑھ رہے، صحابہ آ کے جمع ہو گئے خطبہ کو. یہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے جو ہے اس کا اہتمام ہوا، الحمدللہ.